السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کچھ تعارف اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام احمد بن علی بن شعیب تھا۔ آپ 214 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور کچھ روایات کے مطابق 215 ہجری بھی بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال آپ بہت خوبصورت اور سرخ اور وائٹ کلر کے ایک انسان تھے، یعنی آپ کا اگر چہرے کی رنگت کی بات کی جائے تو آپ بہت خوبصورت انسانوں میں شمار کیے جاتے تھے اپنے اس علاقے کے حساب سے۔ آپ کی پیدائش خراسان کے ایک شہر نسا میں ہوئی، جس کی نسبت سے بھی آپ کو نسائی بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ آپ کو نسوی بھی کہا کرتے تھے عرب کے حساب سے، لیکن بہرحال زیادہ مشہور آپ کا نام امام نسائی کے حساب سے ہی ہے۔ یہ اس کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ آپ کے علاقے کے نام کی نسبت کی وجہ سے بھی آپ کو نسائی کہا جاتا تھا۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت زیادہ صوم یعنی صوم داؤدی بھی رکھا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھنے میں بھی آپ بہت امتیازی تھے، یہاں تک کہ روزوں سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑا کرتے تھے۔ یعنی یہ میکسیمم الاؤ ہے اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، جو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو تجویز کیا صوم داؤدی کے حساب سے۔ اگر کوئی بہت زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو ایک دن رکھے اور ایک دن چھوڑ دے۔ تو آپ کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے مورخین کی طرف سے کہ آپ بھی صوم داؤدی رکھنے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے پیدائش کے بعد اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقے میں حاصل کی، اس کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں کے سفر آپ نے کیے تاکہ آپ محدثین سے ملاقاتیں کر سکیں، روایات کو پرکھنے کا علم حاصل کر سکیں، اور بہت سے محدثین نے آپ کے بارے میں یہ بات لکھی کہ آپ جرح تعدیل کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور محدثین کے اندر امام بخاری، امام مسلم کے بعد آپ کا نمبر بھی اکثر لوگوں نے کاؤنٹ کیا ہے کہ آپ انہی کے پائے کے محدثین میں تھے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، کچھ محدثین ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے آپ کو امام مسلم سے بھی زیادہ سخت شرطوں کے ساتھ روایات نقل کرنے والا بیان کیا ہے۔ تو یہ آپ کا کچھ بیسک تعارف تھا، اور اسی طریقے سے آپ جہاد کرنے والوں کی بہت زیادہ معاونت بھی کیا کرتے تھے، جو کہ مورخین نے بیان کی۔ اسی طریقے سے آپ حج بھی بہت کثرت سے آپ کے حج بھی نقل کیے جاتے ہیں کہ آپ حج سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آپ بہت محبت کرتے تھے، اور اسی محبت نے آپ کو اس چیز کی طرف راغب کیا کہ آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ تیار کریں، اور آپ کے مجموعے کا آج یہ تعارف ہی کافی ہے کہ وہ امام نسائی کے نام کی وجہ سے، سنن نسائی کے نام سے ہی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور آپ کی تصانیف کی جب ہم بات کریں کہ آپ نے جو تصانیف مرتب کی اپنی زندگی میں، آپ کے شاگردوں نے بعد میں ان کو مرتب کیا، اس کے اندر سب سے جو معروف یا مشہور ہے وہ سنن نسائی کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سنن الکبریٰ کے نام سے بھی ایک آپ کی کتاب ہے، جس کی شارٹ فارم جس کو سنن الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، جو سنن نسائی کے نام سے بھی مشہور ہے عوام کے اندر۔ اسی طریقے سے وفات النبی کے اوپر بھی آپ کی یہ کتاب مشہور ہے، اور اسی طریقے سے فضائل صحابہ کے نام سے بھی آپ کی کتاب مشہور ہے، کتاب الجمعہ، مناسک الحج، اور طبقات کے نام سے بھی آپ کی ایک کتاب مشہور ہے، فضائل قرآن کے نام سے بھی آپ کی ایک کتاب مشہور ہے، اور سب سے مشہور آپ کی کتاب کا وہ جز جس کی وجہ سے آپ کو شہادت کا بھی درجہ ملا، اس کی شہادت کا بھی کچھ واقعہ بھی آگے بیان کریں گے۔ خصائص علی کے نام سے یا الخصائص کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، جو کہ بعد میں سنن الکبریٰ کے ساتھ بھی اٹیچ کر دی گئی تھی۔ تو بہرحال وہ کتاب تھی جس کے اندر آپ نے فضائل اہل بیت اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام کے فضائل جو ہیں وہ مرتب کیے، جس کا مزید کچھ تعارف آگے آئے گا۔ تو آپ کو محدثین کے نزدیک
اماموں کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی محدثین کے بھی اماموں میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے اساتذہ کا ذکر جب ہم کریں تو آپ کے اساتذہ میں علی بن حجر، حشام بن عمار، محمد بن نصر، اسحاق بن موسیٰ، حسن بن محمد، نصر بن علی، محمد بن عبد الاعلی جیسے جلیل القدر اساتذہ آپ کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ کے اندر کچھ محدثین نے یا مورخین نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی شمار کیا ہے۔ آپ کے تلامذہ کی بات کریں یا آپ کے شاگردوں کی بات کریں تو اس میں مشہور میں ابو جعفر طحاوی، ابو علی نیساپوری، ابو القاسم سلیمان اور محمد بن معاویہ جو ہے معروف شاگردوں میں سے سمجھے جاتے ہیں، جن کو مورخین نے نوٹ بھی کیا۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا کچھ ہم نے بہت شارٹ تعارف کرایا، اب آپ کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ نے کتاب مرتب کی الخصائص کے نام سے یا خصائص علی کے نام سے، ہوا یہ کہ جب آپ کو یہ معلوم پڑا کہ شام میں یا ملک شام میں یا دمشق میں امام علی علیہ السلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور وہاں نواسب کی بھی کثرت پائی جاتی ہے، تو آپ نے جب یہ مولا علی کی فضیلت میں احادیث اکٹھی کی اور ایک کتابی مجموعہ مرتب کیا، تو آپ اس مسجد میں گئے جو وہاں کی جامع مسجد تھی، دمشق کی جامع مسجد، اور وہاں پہ آپ نے خصائص علی بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب آپ نے یہ خصائص علی بیان کیے، اپنی کتاب کا تعارف بھی کروا دیا، وہاں کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ مولا علی کے فضائل بیان کرنے والے اور ان کے لیے لکھنے والے اور ان احادیث کو اکٹھا کرنے والے ہیں، تو ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے وہاں پر شور کرنا شروع کیا اور کہا کہ آپ اگر مولا علی کے فضائل بیان کریں تو آپ حضرت معاویہ کے بھی فضائل ہمیں سنائیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب بار بار اصرار کیا گیا تو کچھ واقعات کے اندر ایسا بھی ملتا ہے کہ آپ نے پھر صحیح مسلم کی یا محدثین نے جس روایت کو نقل کیا، وہ روایت پیٹ نہ بھرنے والی روایت جو ہے حضرت معاویہ کے بارے میں منسوب، وہ بیان کی۔ جیسے ہی لوگوں نے وہ روایت سنی تو لوگوں آپ کے اوپر چڑھ دوڑے، دہشت گردی پہ آپ کے اوپر اتر آئے اور آپ کے جسم کے نازک اعضاء کو ٹھڈے مار مار کر پیٹ پہ چڑھ دوڑے اور جسم کے اوپر چڑھ دوڑے اور آپ کو مار دیا، یہ شہادت کے قریب پہنچا دیا۔ تو جب آپ کو مار مار کے پھینکا گیا تو آپ کے کچھ سانس باقی تھے، جب کسی نے پتہ کیا کہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ میں ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں، تو آپ نے پھر یہ مطالبہ کیا یا اس بندے کو کہا کہ مجھے مکہ پہنچا دو، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ بیت اللہ سے بھی آپ کو بہت محبت تھی۔ تو پھر آپ کو مکہ لایا گیا اور آپ کو صفا مروہ کے درمیان کسی جگہ پر یا صفا مروہ کے قریب آپ کو دفنایا بھی گیا۔ آپ کی وفات ہوتی ہے 303 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کچھ اختلافات ہیں ایگزیکٹ سن کے بارے میں، لیکن معروف یہی ہے کہ آپ کی 303 ہجری میں وفات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی یہ تو شہادت کا معاملہ تھا، تو اس لیے اگر آپ کو شہید علی کہا جائے یا شہید اہل بیت کہا جائے تو یہ بہت اچھا لقب ہوگا، کیونکہ جس محدث کے اوپر شیعت کا الزام لگا آپ ان میں سے بھی ایک محدث ہیں۔ آج بھی لوگوں کے ہاں بحث ہوتی ہے کہ کیا امام نسائی شیعہ تھے، لیکن شیعہ نہیں تھے، امام علی سے یا مولا علی سے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور اپنے محدث ہونے کا، نبی علیہ السلام کے فرامین کو اہل بیت کے بارے میں جمع کرنے کا اپنے حق اس طرح ادا کیا کہ اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن حق گوئی سے اپنی زبان کو، اپنے قلم کو نہ روکا۔ پھر آپ کی شہادت کے بارے میں اکثر یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ کے اوپر اس طرح حملہ ہوا اس کے بعد آپ کو مکہ کی بجائے وہیں پر ہی دفن کر دیا گیا، ایک یہ بھی کہانی بتائی جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو شہید ہونے کے بعد فلسطین کے کسی علاقے کے اندر، رام اللہ یا کسی اور علاقے کے اندر تدفین آپ کی گئی۔ تو اس طرح سے آپ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس شہید اہل بیت کے اوپر، امام نسائی رحمہ اللہ کے اوپر، اور ہمیں بھی اللہ کریم ایسا جگرا عطا کرے کہ ہم حق گوئی سے
امام نسائی رحمہ اللہ کی طرح نہ رکیں اور حسینی بنتے ہوئے اللہ کے دین کی ترویج کے لیے ظالم حکمرانوں کے سامنے، ناصبیوں کے سامنے، رافضیوں کے سامنے حق گوئی کرتے رہیں۔ اور یہاں پر آخر میں ایک چیز اور بیان کرتے چلیں، امام نسائی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں، وہ محدث ہیں جن کا مقام صرف اہل سنت کے ہاں ہی ہے۔ یعنی اہل تشیع اتنے بڑی فضیلت کے باوجود، شہید علی ہونے کے، شہید اہل بیت ہونے کے باوجود ان کی روایات سے اس طرح استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ یعنی خصائص کے علاوہ بھی جو آپ نے روایات اکٹھی کی ان سے اس طرح سے استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ اور شیعہ کے ہاں محدثین کے اندر آپ کو ایسی شخصیت ملنا ناممکن والی بات ہے کہ جس نے ممبر رسول کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کے حوالے سے تقیہ سے کام نہیں لیا، بلکہ حق گوئی بیان کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن حدیث کے حوالے سے کوئی کوتاہی کا نہیں سامنے لائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم امام نسائی رحمہ اللہ کو نبی علیہ السلام اور اہل بیت کا اور نیک اصحاب کا جنت الفردوس کے اندر ساتھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان نیک علماء کی، محدثین کی سیرت کو اپنانے والا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آخرت میں جمع ہونے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔